یہ ماہ جمادی ثانی کا مہینہ جاری ہے۔ اس کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے محبوب یار سفر، یار مزار، یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال مبارک کا دن ہے۔ اس ماہ جمادی ثانی کی 22 تاریخ کو جس طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں افضل ہیں، اسی طرح حضور کی امت میں حضرت سیدنا ابو بکر افضل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صدیق بھی ہیں اور عتیق بھی ہیں۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب بھی بولا ہے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اور زمانہ جاہلیت میں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صدقتا کہ ابو بکر تو سچا ہے۔ تو دیکھیے جس کی سچائی کی گواہی خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، پھر اس کی شان کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ایک سچ ہے اور دوسرا صدیق ہے۔ سچ سے مراد وہ ہے کہ جو واقعہ دیکھ کر اس کے مطابق بات کی جائے، وہ سچ ہے۔ اس صدیق سے کیا مراد ہے؟ صدیق سے مراد یہ ہے کہ جو بات کہی جائے اس کے مطابق واقع ہو جائے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق ہیں کہ جو آپ فرماتے آپ کے فرمانے کے مطابق واقع ہو جاتا۔ دیکھیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ اس جنگ میں ایک بوڑھی مائی کا نوجوان بیٹا بھی شامل ہے، اور اس مائی کا نوجوان بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ تو جب حضور جنگ سے واپس آئے تو وہ مائی راستے میں اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو جب حضور اس مائی کے پاس آئے، اس مائی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو حضور کو پتا تھا کہ اس مائی کا بیٹا تو جنگ میں شہید ہو گیا ہے، لیکن حضور نے اس کو نہ بتایا، کہیں اس کو اپنے بیٹے کی جدائی کا غم لگے گا، یہ اپنے بیٹے کے جدائی کے غم میں اپنے بیٹے کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ مائی میرے پیچھے عمر فاروق آ رہا تو ان سے پوچھنا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس مائی نے کہا کہ عمر میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو آپ کو بھی پتا تھا کہ اس مائی کا بیٹا تو جنگ میں شہید ہو گیا ہے، لیکن حضور نے نہیں بتایا، تو میں اس کو کس طرح بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مائی سنو، میرے پیچھے عثمان غنی آ رہے تو ان سے پوچھنا۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس مائی نے کہا کہ عثمان میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جانتے تھے کہ اس مائی کا بیٹا تو جنگ میں شہید ہو گیا ہے، لیکن آپ نے بھی اس مائی کو نہ بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ مائی سنو، میرے پیچھے مولا علی آ رہا تو ان سے پوچھنا۔ تو جب حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس مائی نے کہا کہ علی میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو آپ کو بھی یہ پتا تھا کہ اس مائی کا بیٹا تو جنگ میں شہید ہو گیا ہے، لیکن آپ نے نہ بتایا۔ آپ نے فرمایا مائی میرے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں تو ان سے پوچھنا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس مائی نے کہا کہ ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے؟ اور آپ بھی اس کے خبر تھے کہ اس مائی کا بیٹا تو جنگ میں شہید ہو گیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مائی تمہارا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ مائی تمہارا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ وہ جنگ میں شہید ہو چکا ہوتا، لیکن جب آپ نے فرمایا کہ مائی تمہارا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبرائیل جلدی سے جاؤ، اس نوجوان کو زندہ کر کے اس کے والدہ کے پاس لے کر آؤ، کہیں میرے محبوب کا محبوب یاد جھوٹا نہ پڑ جائے۔ اس کو کہتے ہیں صدیق، جو بات کہی اس کے مطابق واقعہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی شان، آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت فرماتا ہے، اور آپ نے اپنا تمام جان، تن، من، دھن سب حضور پر قربان کر دیا، ہر چیز اپنی حضور پر قربان کر دی۔ اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما نافعنی مال احد قط ما نافعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن، من، دھن سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ دیکھیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنت کے دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا نمازی باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہوگا، اور روزے دار باب الریحان سے جنت میں داخل ہوگا، اور مجاہد جو ہے وہ باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوگا۔
تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے گزرے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں وہ تم ہو ابو بکر جو جنت کے 8 دروازوں سے گزرو گے۔